أبي الدرداء رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ما يكون إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به فإنه يسير إلى ما جبل عليه رواه أحمد. جو باتیں انسان میں فطرتاً پائی جاتی ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، کم ہو سکتی ہے، ان کا رخ موڑا جا سکتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو جا سکتی۔ مثلا غصہ آنا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، لہذا انسان کے اندر سے غصے کو ختم کر دیا جائے یہ ممکن ہے۔ ہاں، اسے مغلوب کیا جا سکتا ہے تربیت کے ذریعے، اس کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ انسان کو عام حالات کے اندر غصہ آتا ہے اپنی ذات کے اندر، تربیت کے نتیجے میں اس غصے کو موڑ دیا جائے گا دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، کہ اب یہ غصہ دین کی وجہ سے آئے گا، یہ غصہ جو ہے اللہ کی وجہ سے آئے گا، اللہ کے رسول کی حرمت کی وجہ سے آئے گا، اپنی ذات کے لیے نہیں آئے گا۔ لیکن ختم ہو جائے غصہ انسان کے اندر سے تو جو چیزیں بھی انسان کے اندر فطری طور پر رکھی گئی ہیں ان چیزوں کا کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا کوئی آپ سے اگر یوں کہے کہ بھئی فلاں جگہ جو پہاڑ تھا نا وہ وہاں سے ہٹ کر ادھر آ گیا، تو مان لو اس بات ہو سکتا ہو۔ لیکن کوئی آدمی یوں کہے کہ فلاں آدمی کی فطرت بدل گئی، یہ مت ماننا۔ فارسی کا جملہ ہے نا، جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن فطرت بدل جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی یوں کہے کہ فلاں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر کے ادھر آ گیا، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، مان لو کہ نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی یوں کہے کہ فلاں آدمی کی فطرت بدل گئی، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو مت ماننا۔ بات سمجھے بھائی؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ نتذاکر ما یکون، ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ذکر کر رہے تھے ان باتوں کا جو آئندہ پیش آنے والی ہیں۔ اچانک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم بجبل زال عن مکانہ فصدقوه، جب تم کسی پہاڑ کے بارے میں یہ بات سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، فصدقوه، تو اس بات کو سچ مان لینا۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلْقِهِ، اور جب کسی شخص کے بارے میں سنو کہ اس کی فطرت بدل گئی ہے، فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ، اس کی تصدیق مت کرنا، اس کو سچ مت ماننا۔ فَإِنَّهُ يَسِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ، اس لیے کہ ہر انسان کو پلٹنا ہے اسی چیز کی طرف جس پر اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ رواہ احمد۔ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لا يزال يصيبك في كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت، قال ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينتي، رواه ابن ماجه۔ دیکھو دنیا میں جو بھی تکلیفیں، نقصان، مصیبتیں انسان کو پیش آتی ہیں، ظاہر میں وہ کسی نہ کسی شخص کے ذریعے آتی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان نے پہنچائی آپ کو۔ یہ تکلیف آپ کی قسمت میں اصل میں لکھ دی گئی تھی، وہ پیش آئی ہے، یہ تو صرف ایک ذریعہ بنا ہے ظہور کا، ورنہ یہ تو طے تھا آپ کے لیے کیسا ہونا ہے۔
चनांचे हदीस में है कि इलम अन्नल उम्मत लम इज्तमअ अला अन यनफउका बिशैइन लम यनफउका बिशैइन इल्ला मन कतबल्लाहु लक। अगर सारी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक हो जाए कि वो तुमको नफा पहुंचाएं तो वो सिर्फ वही नफा पहुंचा सकते हैं जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं पहुंचा सकते। और अगर सारी उम्मत ये तय कर ले कि आपको नुकसान पहुंचाना है तो जो नुकसान आपकी किस्मत में लिख दिया गया अज़ल में तकदीर में है वही पहुंचा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पहुंचा सकते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलऊन यहूदियों ने मुतअद्दिद मरतबा कत्ल करने की साजिश की। एक मरतबा साजिशन आपके लिए बकरी के गोश्त में जहर मिला दिया गया और आपको पेश कर दिया गया। आपने उसका एक ही मोटी खाई थी, आपको एहसास हो गया कि इसमें जहर छोड़ दिया, पकड़ लिया उस औरत को, उसने इकरार भी कर लिया कि मैंने ऐसा इसलिए किया था कि अगर आप नबी बरहक हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और आप नबी बरहक नहीं हैं तो आपका किस्सा तमाम हो जाएगा, तो आपकी सुकून मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो जिस वक्त आपने वो जहर आलूद गोश्त खाया था उस वक्त उस जहर की वजह से आपको की जिंदगी का खात्मा तो नहीं हुआ, लेकिन वो जहर अंदर चला गया तो वो पूरी जिंदगी आपको परेशान करता रहा। हर साल के खास वक्त में उस जहर की वजह से आपकी तबीयत खराब होती, और जिस वक्त आपकी ज़िंदगी के आखिरी औक़ात थे, आखिरी लम्हात थे, उस वक्त फिर आपको शिद्दत हुई तकलीफ़ की, और आपने हज़रत आयशा से फरमाया कि मुझे इस वक्त इतनी तकलीफ़ हो रही है गोया मेरी शहरत कटी जा रही है, और ये शिद्दत तकलीफ़ उसी जहर आलूद गोश्त की वजह से है जो उस यहूदी औरत ने मुझको मिलाया। तो वो जो हर साल आपको तकलीफ़ होती थी उस जहर की वजह से, तो उसके बारे में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इज़हार अफ़सोस करते हुए कहा, देखो हम वक्तों ने क्या किया, आपको जहर खिला दिया और आपको हर साल इतनी तकलीफ़ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने फरमाया कि भी मेरी तकलीफ़ मुझे होती है, ये मेरी तकदीर में लिख दी गई थी। जब इंसान दुनिया में आने की तैयारी में था, आदम का जब पुतला तैयार करने की तैयारी थी, उस वक्त ये बात मेरी किस्मत में लिखी हुई थी, यानी अज़ल ही के अंदर ये तय कर दिया गया था कि ये जहर मेरे अंदर जाएगा और इस जहर की वजह से मुझको इस तरह का दर्द और तकलीफ सहना पड़ेगा। उम्मे सलमा फरमाती है कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर साल आपको ये तकलीफ़ पहुँचती है उस जहर आलूद बकरी के गोश्त की वजह से जो आपने खा लिया था। आला तो आपने फरमाया मा असाबनी शैउन मिन्हा, मुझे उसमें से जो कुछ भी पहुँचता है वो मेरे लिए लिखा हुआ था उस वक्त जब आदम अपनी मिट्टी में थे, अपने गारे में थे। आदम का पुतला भी नहीं बना था, उससे पहले ये बात तय करनी हुई थी कि मेरे साथ की सूरत हाल पेश आओ। बाबू इस्बात आज़ाब al-क़ब्र al-फ़स्ल al-अव्वल अन बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल-मुस्लिमु इज़ा सुइला फ़िल क़ब्र यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान को मुकम्मल सज़ा और मुकम्मल बदला, मुकम्मल सवाब, ये तो जन्नत और जहन्नम में होगा। इंसान ने दुनिया में जो कुछ भी अच्छाइयाँ की हैं, इनका मुकम्मल और पूरा पूरा सवाब जन्नत में होगा। जन्नत से पहले सवाब की तकमील नहीं हो सकती। इंसान ने जो बुरे अमाल किए हैं उनकी पूरी पूरी सज़ा, उसका ज़ुहूर जहन्नम ही में होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। लेकिन पूरी सज़ा और पूरे सवाब से पहले आमाल के उस बदले का, अमल का रद्द अमल मौत के साथ ही शुरू हो जाता है।
انسان کی موت ہوئی تو موت کے بعد بھی اس کے اعمال کے نتائج جزوی طور پر اس کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو موت کے بعد فوراً اس کے اعمال کا رد عمل، اس کے اعمال کا نتیجہ ثواب یا عذاب کی شکل میں سامنے آتا ہے، اسی کا نام ہے عذاب قبر۔ قبر کے اندر خاص گڑھے میں اس کو دفنایا گیا ہو یا نہ دفنایا گیا ہو، پانی میں ڈوب کر کے مر گیا، لوگوں نے جلا دیا اس کو، اس کی راکھ کو اڑا دیا، تو قبر میں ہی پھر قبر کا عذاب کیسے ہوگا؟ اس لیے میں نے کیا تعبیر کی اس کی کہ مرنے کے فوراً بعد جو عمل کا رد عمل شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے عذاب قبر۔ ظاہری طور پر وہ مردہ قبر کے اندر گیا ہو یا قبر کے اندر نہ گیا ہو، مراد کیا ہے؟ ما بعد الموت، کہ موت کے بعد جو دنیا شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے عالم برزخ، اس عالم برزخ کے اندر عمل کا رد عمل سامنے آتا ہے، ثواب کی شکل میں یا عذاب کی شکل میں، راحت کی شکل میں یا تکلیف کی شکل میں۔ تو یہ تکلیف اور راحت کی شکل میں یہ معاملہ سامنے آتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عذاب قبر کہتے ہیں۔ اور یہ عذاب قبر برحق ہے، یہ ہوگا، اس کا انکار کرنا اپنے آپ کو ایمان سے محروم کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جو عقل پرست ہیں، صاحب قبر کے اندر جب وہ مٹی ہو گیا اور اس کا جو ہے سب کچھ گل پڑ گیا تو کیسے اس کو سزا ہوگی، کیسے اس کو عذاب ہوگا، کیسے ثواب ملے گا۔ بہت سے لوگوں تو قبر کے اندر دفنایا ہی نہیں جاتا تو کیسے ہوگا۔ اس طرح کے عقلی تصورات میں ہو جانے والے بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے خیالی چیز ہے، ایک تصوراتی چیز ہے، ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، انسان میں خوف و خشیت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی تمثیلات بیان کی گئی ہیں، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایسا سوچنے والوں کی سوچ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ قرآن بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ مرنے کے بعد برزخ میں، قبر میں انسان کو ثواب اور عذاب ملنا ہے، اور اسی طریقے سے احادیث بھی واضح طور پر اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مرنے کے بعد اعمال کا رد عمل انسان کے سامنے آنے لگتا ہے، جس کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ تو اسی سے متعلق جو احادیث ہیں وہ احادیث یہاں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ باب اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کے ثبوت کا بیان۔ الفصل الأول عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله۔ مسلمان سے جب قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تم کس پر ایمان لائے تھے، تو وہ اس بات کی گواہی دے گا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فذلک قول، اب دیکھو حدیث سے ثابت ہو گیا نا، قبر کے اندر سوال ہوگا، اور سوال کس لیے ہوتا ہے؟ بعض پرس جو ہوتی ہے وہ اس انسان کے عمل کا بدلہ دینے ہی کے لیے تو ہوتی ہے۔ اگر بدلہ نہیں دینا، کوئی رد عمل نہیں ہونا، تو بھی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس عمل کا رد عمل سامنے آئے گا، اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو حدیث سے ثابت ہو گیا نا، کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر یہ مضمون موجود ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ثابت رکھتے ہیں، جماتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، ایسے قول کے ذریعے جو ثابت تھا ان کی دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، یعنی جو ایمان رکھتے ہیں
جب قبر کے اندر ان کو دفنا دیا جاتا ہے تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان اور اعمال کا معاملہ درست اور صحیح ہوتا ہے تو قبر میں ان کو گھبراہٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان اور ان کے اعمال کی درستگی کی وجہ سے ان کو حوصلہ عطا فرما دیتے ہیں، ہمت عطا فرما دیتے ہیں اور وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ اور جب آدمی گھبراتا نہیں ہے، حواس اس کے جمع ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے، اور گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہو جائے، بدحواس ہو جائے تو جو بات اس کو صحیح یاد نہیں ہوتی وہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو ثابت تائید فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیتے ہیں اور گھبراہٹ اس پر طاری نہیں ہونے دیتے۔ لہذا فرشتے آ کر اس سے پوچھتے من رب کا، کہتا ربی اللہ۔ فرشتے پوچھتے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ فرشتے پوچھتے ہیں من ھذا، یہ کون آدمی ہے؟ ھذا نبی، یہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی میں آپ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت عذاب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ تو قرآن سے بھی ثبوت ہو گیا عذاب قبر۔ یقال له من ربک فیقول ربی اللہ، اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ اور اس سے پوچھا جائے گا نبی، تو وہ بتائے گا میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو قبر کے اندر عذاب بھی ہوگا، قبر کے اندر ثواب بھی ہوگا۔ یہاں صرف عذاب قبر کا تذکرہ کیا گیا، ثواب کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو چیزیں قرین ہوتی ہیں تو قرینین میں سے ایک کا اگر ثبوت ہو جائے تو وہ دوسرے کے ثبوت کو مستلزم۔ تو اب یہ دونوں قرین ہیں، ثواب القبر و عذاب القبر، جب ایک کا ثبوت ہو گیا دوسرے کا بھی ہو گیا، جب ایک کا تذکرہ آ گیا تو ضمن دوسرے کا بھی تذکرہ آ گیا۔ یا پھر اس لیے عذاب قبر کا ذکر کیا گیا کہ کثرت ان لوگوں کی ہے جن کو قبر کے اندر عذاب ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو دنیا میں جتنے غیر مؤمن ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ سب عذاب قبر سے دو چار ہوں۔ اب دوسرا طبقہ بچا مؤمنین کا۔ مؤمنین میں سے بھی بہت سارے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے گناہوں اور معاصی کی بنیاد پر ان کو بھی قبر کے اندر عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا، اور کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو قبر کے اندر عذاب سے دو چار نہیں ہوں گے، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ تو چونکہ زیادہ جو واسطہ پیش آئے گا وہ عذاب قبر سے پیش آئے گا، ثواب قبر سے کم پیش آئے گا۔ اور کثرت چونکہ عذاب کی ہے اس لیے عذاب کا ذکر کر دیا، ورنہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوگا اور قبر کے اندر ثواب بھی ہوگا، جیسی روایت ثواب کے متعلق بھی آنے والی ہے کہ جب وہ سبھی صحیح جواب دے دے گا تو فرشتوں سے کہا جائے گا افرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو، جنت کی ہوائیں چلا دو، تو ثواب بھی ہوگا۔ تو ثواب قبر بھی ہے، عذاب قبر بھی ہے، لیکن عنوان عذاب قبر کا کس لیے لگایا؟ اس لیے کہ کثرت کے ساتھ عذاب ہوگا، ثواب ان کو ملے گا، ان کی تعداد کم ہوگی۔ چلیے جائیے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اوضح في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم، انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جائے گا وتولى عنه اصحابه، اور اس کے متعلقین واپس جانے لگیں گے تو وہ ان کے جوتوں کی کھٹکھٹاہٹ کو سنے گا۔ دفن کرتے ہی لوگ وہاں سے ہٹنے بھی نہیں پاتے کہ اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے، اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے اور فرشتے آ جاتے ہیں۔ ابھی دفنانے والے قبر ہی میں ہیں، قبرستان ہی میں ہیں،
جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اتنے میں فرشتے آپ پہنچتے ہیں۔ یہ اب ان جانے والوں کے جوتوں کی کھٹکھٹاہٹ کو سنتا رہتا ہے، اتاہم ملکان، فوراً اس کے بعد دو فرشتے آ جاتے ہیں، فیقعدانہ، اور وہ دونوں اس کو بٹھاتے ہیں۔ دیکھو بٹھانا جو ہے یہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، یہ گڈھا جو ہے چھوٹا سا، یہ اس عالم برزخ کا ایک گیٹ ہے۔ یہ بٹھانا اٹھانا یہ ساری چیزیں برزخ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بٹھانے کا جو لفظ آ گیا نا تو اس سے ہمارے یہاں غلط فہمی شروع ہو گئی۔ جب لوگ قبر کھودتے ہیں کسی کی تو وہ جو نیچے تعویذ ہوتا ہے جس میں مردہ لٹایا جاتا ہے، اس میں لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، یہ دیر بیٹھنے میں سر تو نہیں اڑتے، بہت سی جگہ دیہاتوں کے گاؤں میں ایسا کرتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے کہ بھی اس میں بیٹھنا ہے تو اوپر والا حصہ تو بس ایک بالش رکھتے ہیں اور اسے بہت گہرا کر دیتے ہیں کہ اس میں مردے کو لٹاتے وقت اتارنے والوں کو یہ زحمت ہو جاتی ہے، بڑی مشکل سے اتار پاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ خبر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نچلا حصہ جس میں مردے کو لٹاتے ہیں وہ تو بس اتنا گہرا ہو جائے کافی ہے کہ مردے کو لٹا کر جو اوپر تختے ہم رکھیں گے، پٹاؤ رکھیں گے، وہ پٹاؤ اور تختے مردے سے ٹچ نہ ہو، اتنی گہرائی کافی ہے۔ وہ بیٹھیں گے تو وہ فرشتے جانے وہ کیسے بٹھائیں گے، کیسے اٹھائیں گے، وہ ہمارے اس گڈھے کے محتاج نہیں۔ اور اوپر والا حصہ وہ کم سے کم اتنا گہرا ہونا چاہیے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ یہ باہر پڑا ہوا اس کی بے حرمتی نہ ہو، اور اس میں جو بدبو پیدا ہوگی اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو بالکل اوپر آپ نے رکھا جانور اس کو کھود کے باہر نکال سکتے ہیں، ذرا سا سوراخ قبر میں ہو گیا تو اس کا تعفن اور بدبو باہر آنے لگے، اس لیے اس کو خوب گہرا کرو تاکہ کوئی جانور اگر نکالنا بھی چاہے تو نکال نہ سکے اور اس میں کوئی سوراخ اور گڑھا نہ کر سکے کہ بدبو باہر آئے، لیکن الٹا کرتے ہیں۔ اور یہ الٹا کرنے کا تصور یہاں سے لیا لوگوں نے، فیقعدانہ، کہ فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں تو اتنا گہرا کریں کہ بھی آرام سے بیٹھنے لگے۔ تو بیٹھنے کا تعلق اس گڈھے سے نہیں، وہ تو برزخ کا معاملہ ہے، فرشتے جانے کیسے بٹھائیں گے۔ فیقعدانہ، وہ فرشتے اس میت کو بٹھاتے ہیں، فیقولان، اور اس سے کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں بتا تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی شبیہ اس میت کے سامنے قبر میں لائی جاتی ہے اور کہتے بتاؤ یہ کون ہے؟ ایمان والا ہے تو کہتا یہ میرے پیغمبر ہے، اللہ ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ اور اگر منافق اور کافر ہے تو کہتا ہاں مجھے کیا پتا کون ہے۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ، بس مومن تو یہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، جب یہ سوال کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو اب یہیں سے اس کا ثواب شروع ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں دیکھو اب جہنم کو اس کے سامنے کیا جاتا ہے، کہتے وہ جہنم کا فلاں ٹیلا دکھ رہا، وہ فلاں گڈھا دکھ رہا، وہ فلاں آگ کے شعلے دکھ رہے، کیا دکھ رہے؟ اگر تو ایمان نہ لاتا دنیا کے اندر، اعمال صالحہ نہ کرتا تو وہ جو جہنم کا سامنے گڑھا ہے اس میں تجھے پھینکا جاتا، لیکن اب تو نے چونکہ دنیا میں ایمان قبول کر لیا تھا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا تھا اعمال کی صورت میں، اس لیے جہنم کے اس گڑھے سے تجھ کو بچا لیا گیا۔ یہ گویا ثواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب آدمی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مصیبت آنی تھی لیکن تمہیں اس سے بچا لیا، تو راحت کی سانس لیتا ہے، اسی کا نام ثواب۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جہنم کے اپنے ٹھکانے کو دیکھو جس کو اللہ نے بدل دیا ہے جنت کے ٹھکانے سے، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وہ جنت اور جہنم دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گا۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، اور منافق کافر سے کہا جائے گا مَا كُنتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا، كُنتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، جو اور لوگ کہتے تھے میں کہتا تھا۔ وَيُقَالُ لَهُ لَا دَرِيتَ وَلَا، نہ تو نے کچھ سمجھا نہ تو نے کچھ جانا۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ ضَرْبًا، اور لوہے کے گرز کا ایک
وار اس پہ کیا جائے گا، فَيَسِيحُ صَيْحَةً تو وہ زور سے ایک چیخ مارے گا جس کو وہ تمام مخلوق سنے گی جو اس کے پاس ہے سوائے جنات اور انسان۔ عذاب قبر کے وقت جو مردہ چیختا اور چلاتا ہے، جنات اور انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوق جانور اس کو سنتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں بھی لگتے ہیں۔